سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141، سورۃ الانعام کا 17واں رکوع اور 8ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے ہوئے۔ معروشات ان پودوں کو کہتے ہیں جو بیل والے ہوتے ہیں اور پھر کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے سائبان کی طرح چھت کی طرح بنایا جاتا ہے اور یہ بیلیں پھر چھت پر چڑھ جاتی ہیں۔ وہ غیر معروشات، اور کچھ بے چھائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ایسے پودے پیدا فرمائے جن میں تنے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی پودے پیدا فرمائے جن میں تنے نہیں ہوتے، وہ بیل کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، رنگ اور مزے اور مقدار میں اور خوشبو میں مختلف ہوتے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، مثلا رنگ میں یا پتوں میں بسا اوقات بعض پھل سے ملتے ہیں، ذائقے میں، تاثیر میں، توانائی میں مختلف ہوتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو جس دن کٹے۔ معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جب پھلیں، کھانا تو اسی وقت سے تمہارے لیے جائز ہے، اور اس کی زکوٰۃ یعنی عشر اس کے کامل ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں۔ لکڑی، بانس اور گھاس کے سوا زمین کی باقی پیداوار میں اگر یہ پیداوار بارش سے ہو تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی جو پھل، جو اناج پیدا ہو اس کا 10% اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اور اگر راہٹ وغیرہ سے ہو تو نصف عشر، یعنی پانی کے کھینچنے میں مشقت ہو، ہم بجلی استعمال کریں یا دور سے پانی بھر کر آئیں اور اس سے کھیتی سیراب کریں، تو نصف عشر کا مطلب یہ کہ 5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 10 آم پیدا ہوں تو 1 آم اللہ کی راہ میں، یہ عشر ہو گیا۔ اور اگر 20 آم ہو اور اس میں سے 1 آم ہو تو یہ نصف عشر ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عشر یا نصف عشر جب لازم ہوتا ہے تو اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال میں جب پھل، سبزیاں اور اناج پیدا ہوتا جائے، جتنا اترتا جائے اس میں سے اتنا فیصد نکالنا ضروری ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، بیجا نہ خرچو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسراف کا ترجمہ بیجا خرچ کرنا فرمایا۔ یہ نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اگر کل مال خرچ کر دیا اور اپنے بال بچوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ خرچ بیجا ہے۔ اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا اور کنجوسی کر رہا ہے تو یہ بھی بیجا اور اسراف میں داخل ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ حضرت زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت، گناہ میں خرچ نہ کرو، یعنی جو مال گناہ میں خرچ کیا جائے، ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، وہ اسراف ہے اور وہ بیجا ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے۔ اگر جبل ابی قبیس
बहुत बड़ा पहाड़ सोने का हो और इस तमाम सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो तो इसराफ ना होगा, और 1 दिरहम मासियत में गुनाह में खर्च करो तो ये इसराफ है। मालूम ये हुआ कि माल को गुनाह में खर्च करना ये इसराफ है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, बेशक बेजा खर्चने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। इसराफ करने वाले, फजूल उड़ाने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। तो जरूरत में माल खर्च किया जाए, नेकी में माल खर्च किया जाए। माल गुनाह में खर्च करें ये भी इसराफ है। माल इस तरह खर्च करें कि जिसका दीनी या दुनियावी कोई फायदा ना हो, ये भी इसराफ है। व मिनल अनआमी हमूलतन व फरशा, और मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन पर बिछे हुए हैं। हमूला उन जानवरों को कहते हैं जो वजन उठा सकते हैं, लोग उन पर सवार हो सकते हैं, और फरशा उन जानवरों को कहते हैं जो छोटे होते हैं, जो वजन नहीं उठा सकते, लोग इन पर सवार नहीं हो सकते। चौपाए 2 किस्म के होते हैं, कुछ बड़े जो लादने के काम में आते हैं, कुछ छोटे जैसे बकरी वगैरह जो इस तरह वजन लादने के काबिल नहीं। इनमें से जो अल्लाह ताला ने हलाल किए उन्हें खाओ, और अहले जाहिलियत की तरह अल्लाह की हलाल फरमाई हुई चीजों को हराम न ठहराओ। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। समानियत अज़वाज, 8 नर और मादा। 8 जानवर हैं जिनमें से 4 नर हैं, 4 मादा हैं। मिनद्दान इस्नाइन, 1 जोड़ा भेड़ का। व मिनल माज़ इस्नाइन, 1 जोड़ा बकरी का। यानी भेड़ में मुज़क्कर मुअन्नस और बकरी में मुज़क्कर मुअन्नस नर मादा। कुल ए महबूब आप फरमाइए, अज़करैनि हर्रमा अमिल उनसयैन, क्या अल्लाह ने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या वो हराम किया जिसे दोनों मादा पेट में लिए हैं। यानी अल्लाह ताला ने ना भेड़ और ना बकरी के नर हराम किए, ना इनकी मादाएं हराम की और ना इनकी औलाद। इनमें से तुम्हारा ये फेल कि कभी नर हराम ठहराओ, कभी मादा को हराम कहो, कभी इनके बच्चे हराम कहो, ये सब तुम्हारा इख्तरा है और झूठ है और नफ्स की ख्वाहिशात का इत्तिबा है। कोई हलाल चीज किसी के हराम करने से हराम नहीं होती। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, किसी इल्म से बताओ अगर तुम सच्चे हो तो दलील दो। वमिनल इबिल इस्नाइन, और 1 जोड़ा ऊंट का नर व मादा। वमिनल बकर इस्नाइन, और 1 जोड़ा गाय का नर व मादा। कुल अज़करैनि हर्रम अमिल उनसयैन, महबूब आप फरमाइए क्या उसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या वो जिसे दोनों मादा पेट में लिए हैं। इस आयत में अहले जाहिलियत की बेवकूफ़ी को जाहिर किया गया और इनको तौबीख की गई जो अपनी तरफ से हलाल चीजों को हराम ठहरा लिया करते थे, जिनका जिक्र आयात में आ चुका है। जब इस्लाम में अहकाम का बयान हुआ तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया और कहने लगे कि आप हर चीज में हमारी मुखालिफत करते हैं। हम फलां जानवर को हराम समझते हैं, मसलन अगर ऊंटनी इतने बच्चे दे दे
اور آخر میں اگر نر ہو تو ہم اس اونٹنی کو حرام سمجھتے ہیں، فلاں بکری جو اتنے بچے دے دے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور آپ ان سب کو حلال کہتے ہیں۔ ان کا خطیب سے مراد یہ ہے کہ بڑا فصیح و بلیغ، اور جب یہ کلام کرتا تھا تو لوگ چپ ہو جاتے تھے۔ مالک بن عوف جشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا حرام کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کے چند قسمیں چوپائیوں کی حرام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ یعنی حرام نر ہیں یا حرام مادہ ہیں، یا جو ان کی اولاد ہے وہ حرام ہے؟ مالک بن عوف یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حیران رہ گیا اور کچھ بول نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولتا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا، آپ فرمائیے، میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو خاموش اور حیران کر دیا۔ خطیب اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا کہ جو فی البدی اشعار کہے، فصیح و بلیغ ہو، جس کے سامنے کوئی بول نہ سکے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، لیکن کافر تو کسی کو حرام کہتے، کسی کو حلال کہتے، سارے اونٹوں کو تو حرام نہیں کہتے۔ اگر کہتا حرمت مادہ کی طرف سے ہے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، حالانکہ یہ ہر مادہ کو حرام نہیں کہتے۔ اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے اور دلیل نے ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھنا کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا ان کے بچے، یہ در حقیقت جو نبوت کے منکر ہیں، مخالف ہیں، ان کو اقرار نبوت پر مجبور کرنا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ وہ جواب میں یہی کہیں گے، ہم موجود نہ تھے۔ تو جب یہ نہیں ہے اور نبوت کا تو تم اقرار کرتے نہیں ہو، تو ان احکام حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا جھوٹ ہے، باطل ہے، اور خالص افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا۔ اس رکوع میں یہ درس خاص طور پر دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ حرام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔